how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. میں صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، میں اللہ بھی پیتے دم بوت، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام، بیوی حوا اور شیطان بھی. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد، جب انسان نیچے دنیا میں آئے، اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا، اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان، اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس ہی نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید نے فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. تو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا، وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے، شیطان کی بات مانتے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں
वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए, और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है।